ایک دوسرے کی پردہ دری اور گالی گلوچ اور تحقیر و تذلیل، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ چنانچہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی، محبت اور الفت کا سلوک کو کرے، یہی جو ہے اسلام کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس کے اندر ہے انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات پارہ نمبر 26 آیت نمبر 10۔ جامع ترمذی میں ہے انجاء نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ ثلاث مرار قالوا یا رسول اللہ لمن قال للہ والکتاب والائمۃ المسلمین وعامتہم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14، الباب ابواب البر والصلہ، باب ما جاء فی النصیحہ کے تحت جو ہے اس کو یہاں نقل کیا گیا ہے۔ ایک دوسرے کی پردہ دری اور عیب جوئی اور تحقیر و تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اسلام میں اس چیز کو منع کیا گیا ہے کہ کسی کو حقارت کی نگاہ سے یا کسی کی عیب جوئی کی جائے، کسی کا عیب اچھالا جائے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اس کے اگر کوئی عیب کو تم دیکھے بھی ہو تو اس عیب کو چھپا لیا کرو، اس کو جو ہے تم اس کے ساتھ ستاری کا معاملہ کرو، لہذا اس کی تحقیر و تذلیل اور عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام ارزه وماله ودمه، اس طریقے کے الفاظ جو ہے نقل کیے گئے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14، ابواب البر والصلہ، باب ما جاء فی شفقۃ المسلم علی المسلم۔ دوسری جگہ اور ہے ومن ستر علی مسلم فی الدنیا سترہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جلد نمبر 2 ابواب ترمذی شریف، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14، ابواب البر، باب ما جاء فی الستر علی المسلم فی الستر علی المسلم کی تحت جو اس کو نقل کیا ہے۔ مشکات المصابیح میں ہے وعن ابن عمر قال صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فنادى بصوت رفیع فقال یا معشر من اسلم بلسانه ولم يفض الایمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمین، اس طریقے کے الفاظ جو ہے ترمذی شریف کے اندر مشکات کے حوالے سے، ترمذی کے حوالے سے مشکات میں نقل کی گئی، جلد نمبر صفحہ نمبر 428 459، باب ما ینہی عنہ عن التہاجر الفصل الثانی کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ تیسری صورت جو ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہ کرے، ماں بہن کی گالی اس کو نہیں دینا چاہیے، اور نہ ہی آپس میں جھگڑا لڑائی کرے، کہ یہ بھی جو ہے کوئی مناسب فعل نہیں شمار کیا گیا ہے، اس سے بھی جو ہے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری کے اندر روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 893، کتاب الادب باب ما ینہی عن السباب واللعن، جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19، ابواب البر والصلہ۔ قرآن مقدس میں ہے ولا تنابزوا بالالقاب ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین، سورہ انفال پارہ نمبر 10 آیت نمبر 46 پر جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی صورت یہ ہے کہ اپنے اوقات کو انہی کاموں میں انسان کو لگانا چاہیے جن میں کوئی دینی یا دنیاوی اس کے مصلحت ہو یا اس کی منفعت ہو، ایسے اپنے اوقات کو ان چیزوں کے اندر صرف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے کنز العمال کی روایت ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کنز العمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 355، حدیث نمبر 8281، جم الجوامع جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 391، حدیث نمبر 20006 ہے۔ اس طریقے سے جو ہے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ پانچویں صورت یہ کہ ہر ایسے قول اور فعل سے اپنے آپ کو انسان کو بچانا چاہیے جس سے معاشرے کا چین سکون ختم ہو کر کرب اور بے چینی پنپتی ہو اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ ایسی چیزوں سے جو ہے انسان کو بچتے رہنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے اسلام نے ان چیزوں کو کرنے سے منع کیا ہے۔
चुनांचे कुरान मुक़द्दस के अंदर है वल्लदीन युज़ून अलमुमिनीन वलमुमिनात बिगैर मक्तसबु, सूरह अहज़ाब पारा नंबर 22 आयत नंबर जो है 58 नकल की गई है। और कुर्तुबी के अंदर, तफसीर कुर्तुबी के अंदर है अज़ियतुल मुमिनी वल मुमिनात हिया अयदन बिल अफ़आल वल अक़वाल क़बीहा, जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 240 पर जो है इसको नकल किया गया है। इसी तरीके से अल मसाइल अल मुहिम्मा फ़ीमा इब्तलत बिल आम्मा, उसकी पहली जिल्द मसाइल शत्ता, उन्वान है एक दूसरे की पर्दा दरी, गाली गलौज और तहक़ीर व तज़लील, मसला नंबर 173 अल मसाइल अल मुहिम्मा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 164 के तहत जो है 164 और 165 पर जो है इसको नकल किया गया, तफसील वहाँ देख सकते हैं।